دوستو، موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا کہ جب انسان کی موت کا مقررہ وقت آ پہنچے تب مہلت نہیں ملتی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایک شخص نے حج ادا نہیں کیا جو اس کے اوپر فرض تھا، ایک شخص نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے جو اس کے اوپر فرض تھے، واجبات ادا نہیں کیے، نیک اعمال نہیں کیے، اور موت کے مقررہ وقت پر وہ اللہ پاک سے گر گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اللہ پاک کے آگے التجا کر رہا ہے کہ میرے مالک مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، تھوڑا سا عرصہ مجھے دنیا میں اور رہنے دے دیجئے، میں آپ کی فرما برداری کروں گا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، میں نے حج ادا نہیں کیا جو فرض تھا میرے پر میں وہ بھی ادا کروں گا، اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض ہیں اے میرے مالک میں ان تمام فرائض کو پورا کروں گا، اور میں نیک اعمال کروں گا، گناہ نہیں کروں گا تاکہ میں صالحین کے اندر شمار ہو جاؤں، تاکہ میرا بھی مقرب لوگوں کے لسٹ کے اندر میرا بھی شمار آ جائے، میرا بھی نام آ جائے۔ اے میرے مالک تو مجھے واپس بھیج دے، اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ موت نے آنا ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے، فرشتے سوالات کریں گے اور مجھے جوابات دینے پڑیں گے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور تو نے بھی مجھ سے سوالات کرنے ہیں، اور اگر میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہوئی تو مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں نے زندگی اپنی اچھی نہ گزاری تو مجھے عذاب ہوگا۔ اے اللہ اب مجھے سمجھ لگی ہے، اب مجھے تھوڑا سا وقت تو دے دے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے کہ جب انسان کی موت کا مقررہ وقت آ جائے، جب انسان کی موت کا ٹائم آ جائے اس ٹائم کسی کو مہلت نہیں ملتی، اس ٹائم کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ انسان اپنی انگلیاں کو کاٹے گا، اپنی انگلیاں کھائے گا، ان پہ چک لگائے گا، لیکن کیوں لگائے گا پتہ ہے آپ کو؟ وہ افسوس کرے گا، میں اور آپ افسوس کریں گے جب ہماری زندگی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم نہیں چلیں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، تو جب موت آئے گی اور ہم اس ٹائم افسوس کریں گے، اور افسوس کس بات کا ہوگا؟ افسوس اس بات کا ہوگا کہ ہم نے جو پرانا وقت گزارا ہے، اپنی جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں ہم ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیتے، اس وقت ہم ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے، ایک دفعہ سبحان اللہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چل لیتے، ان کی سنت کو اپنا لیتے، کاش اللہ پاک نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا ہم اللہ پاک کی بات مان لیتے، کاش اللہ پاک نے جن جن گناہوں سے روکا تھا ہمیں کہ یہ گناہ نہ کرنا میرے بندے، شیطان کے رستے پر نہ چلنا، نہیں تو کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ملے گی، لیکن تو پھر بھی چلا، اور اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے پاس پیغمبر آئے، تیرے پاس نبی آئے، تیرے پاس پیغمبر کے جانشین آئے، انہوں نے تجھے راستہ دکھایا، انہوں نے تجھے بتایا کہ بھائی یہ کام نہ کرنا، اس کی سزا ملے گی، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ ملے گی، یہ کام کرو گے تو اللہ پاک خوش ہوگا، اللہ پاک راضی ہوگا، یہ کام کرو گے تو شیطان راضی ہوگا، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، اور شیطان کو راضی کیا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ جنت نہیں ملے گی، پھر دوزخ ملے گی۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پھر
جب اللہ پاک سے گڑ گڑائے گا وہ کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں اب نیک اعمال کر لوں، اب میں آپ کا نیک بندہ بن کے دکھاؤں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ پاک اس ٹائم کہیں گے نہیں، اب نہیں، دنیا میں تیرے پاس وقت تھا، تیری آنکھ بند ہونے سے پہلے تیرے پاس وقت تھا، تو آخری وقت پر بھی مجھے کہتا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، لیکن اب نہیں، کیونکہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ اب تیری آنکھیں بند ہو چکی۔